بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 91 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان نقد اور ادھار کے احکام ہے۔ یہ عنوان بھی معاملات کے ساتھ، خرید و فروخت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اسی کے احکام کے زمرے میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی معاملہ کرتا ہے یا تو وہ نقد کرتا ہے یا ادھار کرتا ہے۔ نقد کا مطلب یہ ہے کہ ابھی لو ابھی دو، یعنی ابھی جنس لے لو اور ابھی اس کا عوض یا اس کی قیمت جو ہے وہ دے دو، یہ نقد ہے۔ ادھار اسے کہتے ہیں کہ ابھی دے دو مجھے چیز، اس کی قیمت یا اس کے عوض جو ہے وہ میں کچھ دن کے بعد، مثلا مہینہ، 2 مہینہ، سال، چند سال، کتنی بھی مدت معین کی جائے کہ اتنی مدت کے بعد میں دے دوں گا، تو اسے نقد اور ادھار کہتے ہیں۔ تو اس کے احکام ہم شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2067، اگر کسی جنس کو نقد بیچا جائے تو سودا پا جانے کے بعد خریدار اور بیچنے والا ایک دوسرے سے جنس اور رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور اسے اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ کہنے کہ مثلا سودا ہو گیا، چیز انہوں نے دیکھی، قیمت طے کی، سب کچھ کیا، اب دونوں راضی ہو گئے کہ بھائی ہم سودے پر راضی ہیں۔ اب خریدار جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کرے گا اور بیچنے والا جو ہے وہ قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے اور وہ دونوں اپنی اپنی چیزیں قبضے میں لے سکتے ہیں۔ منقولہ چیزیں ہوں، چیزوں مثلا قالین اور لباس کو قبضے میں دینے، اور غیر منقولہ چیزوں مثلا گھر اور زمین کو قبضے میں دینے سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے۔ کہنے کہ قبضہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے خود دستبردار ہو جائے۔ منقولہ ہو تو وہ اس کو دے دے گا، وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اگر غیر منقولہ ہے جیسے کہ زمین ہے، گھر ہے وغیرہ، تو ان کا قبضہ دے دے گا۔ قبضہ دے دے گا یعنی اس سے خود دستبردار ہو جائے گا اور اس کے استعمال میں دے دے گا، اور انہیں فریق ثانی کی تحویل میں اس طرح دے دے کہ جب وہ چاہے اس میں تصرف کر سکے۔ اس طرح اس کے خریدار کے حوالے کر دے کہ خریدار جب چاہے اس کو استعمال میں لا سکے، اور واضح رہے کہ مختلف چیزوں میں تصرف مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ اب مختلف چیزوں میں تصرف جو ہے وہ بھی مختلف قسم طریقے سے ہوتا ہے۔ مثلا زمین لی، اس میں جا کے ہل جوتے اور کھیتی باڑی شروع کی تو گویا کہ اس نے تحویل میں لے لیا اور تصرف شروع کر دیا۔ اگر گھر لیا ہے تو اس میں جا کے مثلا وہ کسی کو کرائے پہ دے دیا یا خود جا کر اس میں رہائش اختیار کی، تو اس کو تصرف کہا جاتا ہے۔ مختلف چیزوں کا تصرف بھی مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2068، ادھار کے معاملے میں ضروری ہے کہ مدت ٹھیک معلوم ہو۔ ایک سودا ہے نقد دو، اسی وقت دیا اسی وقت لیا، معاملہ ختم۔ لیکن اگر ادھار ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ مدت ٹھیک طرح سے معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک طرح سے معین کرنی چاہیے۔
لہذا اگر ایک شخص کوئی چیز اس وعدے پر بیچے کہ وہ اس کی قیمت فصل اٹھنے پر لے گا، تو چونکہ اس کی مدت ٹھیک ٹھیک معین نہیں ہوئی اس لیے سودا باطل ہے۔ یعنی کہ اگر ٹھیک طرح سے اس کو تعین نہیں کرتا، مگر فصل اٹھنے پر، اب فصل اٹھنے پر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، شاید لیٹ ہو جائے، شاید کتنا وقت لگے، تو کرے کہ اس صورت میں یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح سے ٹھیک مدت معین کرنی چاہیے کہ مثلا 1 ماہ، 10 دن، 20 دن، 1 سال، اس طرح سے جس میں کوئی تغیر و تبدل کا امکان نہ ہو۔ اب فصل اٹھنے پر کیا جائے تو فصل تو کبھی جلدی بھی اٹھ جاتا ہے، کبھی دیر سے بھی اٹھتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کرے تو چونکہ اس کی مدت ٹھیک ٹھیک معین نہیں ہوئی اس لیے سودا باطل ہے، تو اس صورت میں سودا باطل ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2069۔ اگر کوئی شخص اپنا مال ادھار بیچے تو جو مدت طے ہوئی اس کی میعاد پوری ہونے سے پہلے وہ خریدار سے اس کے عوض کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ کہنے کہ اگر ادھار پر بھی چیز بیچی گئی اور اس کی مدت بھی ٹھیک ٹھیک طریقے سے معین ہو گئی، اب اس کی میعاد ابھی تک پوری نہیں ہوئی، خریدار جا کے بیچنے والے سے مطالبہ کر لے کہ بھئی وہ مجھے دے دو، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر خریدار مر جائے اور اس کا اپنا کوئی مال ہو تو بیچنے والا طے شدہ میعاد پوری ہونے سے پہلے ہی جو رقم لینی ہو اس کا مطالبہ مرنے والے کے ورثاء سے کر سکتا ہے۔ کہیں گے مثلا خریدنے والا جو ہے وہ مر گیا، اب اس کا جو مال ہے، جو پیچھے مال وہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ جتنی میعاد طے ہوئی تھی، جتنی مدت طے ہوئی تھی، بیچنے والا اس سے پہلے ہی اس کی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس کے ورثاء، مرنے والے کے جو ورثاء ہیں ان سے اس رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ابھی ابھی مرا ہے، جب اس کا مال ہے اس کو جو ورثاء ہیں وہ آپس میں اگر تقسیم کر کے ختم کر دیں گے تو پھر اس کے پیسے یا اس کی جو چیز ہے وہ ملنا کافی مشکل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اسے فوراً جا کے ورثاء کو بتا دینا چاہیے کہ میری اس نے ادھار پہ مجھ سے یہ فلاں چیز لی تھی، اس کی اتنی قیمت بنتی تھی، اس کی یہ مدت معین ہوئی تھی، لہذا مجھے وہ رقم ادا کر دی جائے۔ اس طرح سے وہ مطالبہ ورثاء سے کر سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2070۔ اگر کوئی شخص ایک چیز ادھار بیچے تو طے شدہ مدت گزرنے کے بعد وہ خریدار سے اس کے عوض کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن اگر خریدار ادائیگی نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ بیچنے والا اسے مہلت دے یا سودا ختم کر دے، اور اگر وہ چیز جو بیچی ہے موجود ہو تو اسے واپس لے لے۔ کہیں کہ اگر ایک چیز، کوئی شخص ایک چیز ادھار بیچے اور اس کے لیے ایک مدت معین کی گئی ہے، مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اب خریدار سے جس نے وہ چیز خریدی ہے اس سے اس کی قیمت، اس کا عوض جو ہے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی مدت پوری ہو گئی ہے، اب جو طے ہوا تھا وہ اپنا حق ادا کرو اور اسے اس کی جو رقم یا اس کا جو عوض طے ہوا تھا وہ دے دو۔ وہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ کہیں گے لیکن اگر خریدار ادائیگی نہ کر سکتا ہو، مثلا خریدار جو ہے اس نے مدت تو طے کی تھی،
لیکن اچانک اس کے حالات کچھ ناسازگار ہوئے جس کی وجہ سے وہ اب اس خریدی ہوئی چیز کی قیمت یا اس کا عوض ادا نہیں کر سکتا تو اب کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بیچنے والا اسے مہلت دے. پہلی صورت. ایک صورت یہ ہے کہ بیچنے والا اسے مہلت دے تاکہ اس کے حالات بہتر ہوں تو اسے اس کی رقم یا اس کا چیز کا عوض جو ہے اسے دے دے. ایک صورت یہ ہے. یا سودا ختم کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی سودا ختم کر دو بھائی، اگر تمہارے حالات بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے سودا ختم کر لیتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے اگر وہ چیز جو بیچی ہے موجود ہو تو اسے واپس لے لے. جو چیز اس نے بیچی ہے اگر خریدار کے پاس وہ ابھی تک چیز سلامت ہے اور موجود ہے تو اس صورت میں وہ چیز اس سے واپس لے لے. یعنی ان چیزوں سے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرے کہ خریدار سے جا کے جھگڑا شروع کر لے یا اس کی توہین کرے یا اس طرح سے اس کو غلط رویہ اس کے ساتھ اختیار کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کے حالات کی وجہ سے اسے مہلت دے یا سودا ختم کر دے اور اپنی چیز واپس لے لے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2071. اگر کوئی شخص ایک ایسے فرد کو جسے کسی چیز کی قیمت معلوم نہ ہو اس کی کچھ مقدار ادھار دے اور اس کی قیمت اسے نہ بتائے تو سودا باطل ہے. کہہ رہے ہیں مثلا کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو ادھار تو دے رہا ہے لیکن جو چیز ادھار پہ اسے دے رہا ہے خریدنے والے کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے اور وہ ادھار پہ اسے دے دے اور قیمت نہ بتائے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا سودا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں قیمت کا ہی علم نہیں ہے، قیمت کا بھی پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسے شخص کو جسے جنس کی نقد قیمت معلوم ہو ادھار پر مہنگے داموں پر بیچے، مثلا کہے کہ جو جنس میں تمہیں ادھار دے رہا ہوں اس کی قیمت سے جس پر میں نقد بیچتا ہوں 1 پیسہ فی روپیہ زیادہ لوں گا اور خریدار اس شرط کو قبول کر لے تو ایسے سودے میں کوئی حرج نہیں ہے. عموماً ہمارے کاروبار میں ہمارے دھندوں میں یہی ہوتا ہے. جو دکاندار ہوتے ہیں اگر نقد چیز لیتے ہیں اسی وقت پیسے دے کر اسی وقت چیز لیتے ہیں تو اس میں قیمت جو ہے وہ کم دیتے ہیں اور جب اسی چیز کو ادھار پہ لیا جائے تو کیونکہ اس کا سرمایہ کچھ دن کے لیے غیر فعال ہو جاتا ہے، یعنی ادھار پہ چلا گیا تو اس کا گویا کہ سرمایہ کما نہیں رہا، تو اس وجہ سے ادھار پر جو چیز دی جاتی ہے اس کی قیمت کچھ بڑھا کر دی جاتی. البتہ خریدار کو یہ بتایا جائے کہ جو اس کی جنس کی قیمت اصلی ہے میں ادھار پہ اس سے کچھ زیادہ دوں گا. جیسے کہ انہوں نے خود مثال دی ہے کہ نقد بیچتا ہوں، جو قیمت جس قیمت پر میں نقد بیچتا ہوں 1 پیسہ فی روپیہ لوں گا، اس سے 1 پیسہ زیادہ لوں گا فی روپے کے حساب سے. اور اگر اس شرط کو خریدار بھی قبول کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ادھار کی وجہ سے جو ہے میں زیادہ قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے سودے کیے جا سکتے ہیں اور اس طرح کے معاملات اکثر ہوتے رہتے ہیں اور یہ معاملات اور ایسے سودے درست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2072. اگر ایک شخص نے کوئی جنس ادھار
فروخت کی ہو اور اس کی قیمت کی ادائیگی کے لیے مدت مقرر کی گئی ہو، تو اگر مثال کے طور پر آدھی مدت گزرنے کے بعد فروخت کرنے والا واجب الادا رقم میں کٹوتی کر دے اور باقی ماندہ رقم نقد لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کیونکہ ادھار پہ قیمت جو ہے ہم نے بتایا کہ قیمت نقد سے کچھ بڑھ جاتی ہے، تو کیا کیا اس نے؟ مثلا کسی شخص نے ایک جنس بیچی اور اس کی قیمت کی ادائیگی جو ہے وہ اس کا وقت بھی مدت بھی اس نے مقرر کر دی۔ اب اگر آدھی مدت گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ابھی اس کی قیمت لینا چاہتا ہوں، آدھی مدت پڑی ہے، تو اس صورت میں اس کی آدھی مدت جو پہلے لے رہا ہے اتنی رقم کی کٹوتی کر کے اگر باقی ماندہ رقم نقد لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آدھی مدت ادھار والی قیمت میں اور آدھی مدت جو ہے وہ نقد والی قیمت دے دے۔ وضاحت کے ساتھ یہی ہوگا کہ آدھی قیمت کیونکہ پوری مدت مقرر کی ہوئی تھی ادھار کے اعتبار سے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ آدھی قیمت جو ہے وہ ادھار کے اعتبار سے دیتا ہے اور آدھی قیمت نقد کے اعتبار سے لیتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔